قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ یونس 101 وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، نہ ماننے والوں کے لیے آیات اور ڈراوے کسی کام نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے، کچھ ماننے والے ہوتے اور کچھ نہیں ماننے والے ہوتے. آیات اس کو فائدہ دیتی ہیں جو یقین کرے، جن کا یقین نہیں ہوتا ان کو آیات سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. مثلا حدیث میں آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کے وقت اس کو پڑھے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا. بہت سے لوگ جو یقین کرتے اس بات کا، جب وہ رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی. لیکن جن لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں، ان کے لیے یہ بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کو یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کا عمل بدل جاتا ہے. لیکن اگر آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں دوسرے کو تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ڈاؤٹ فل ہوتے کسی کے بارے میں تو اس کی بات اثر نہیں کرتی. تو یہ جو ٹرسٹ کا ہونا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور خاص طور پر قرآن اور سنت کی جتنی بھی باتیں چاہے ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ، ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ان کو یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ یہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ایسے ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی آیت کا جو آخری حصہ نا بہت اہم ہے. قد بینا الآیات، اللہ نے آیات تو سب کے لیے بیان کی ہیں یا نہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ہر ایک پہ قرآن مختلف طرح سے اثر کرتا ہے. کس پہ کتنا کرتا ہے، کس لیول کے اوپر؟ جتنا اس کا یقین ہوتا ہے. یقین زیادہ ہو تو زیادہ. والذین اہتدوا زادہم ہدی، سورۃ التوبہ میں آتا ہے 124 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جن لوگوں کا ایمان ہوتا ہے جب کوئی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہونے لگتے ہیں. آیات دو طرح کی تھی، کونی اور شرعی. کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، ان کو بھی دیکھ کے اور خود قرآن پڑھ کر بھی جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر اور اس کی صدق پر یقین ہے ان کے دل کھل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ کر کچھ لے کے اٹھتے ہیں، اور جن کو یقین نہیں ہوتا وہ جیسے آتے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو اصل بات یقین کی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دلوں کی مشابہت اصل مشابہت ہوتی ہے اور وہ انسان کے اعمال میں جھلکتی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ ہمارے اقوال اور افعال ہمارے دلوں کے تابع ہوتے ہیں. اقوال اور افعال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ دل کے. اور خاص طور پر خواتین کو تابع ہے. کچھ پکانا ہو، کچھ کھانا ہو، ہر چیز میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ دل کی. یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل نہیں چاہ رہا. کتنا زیادہ ہم دل کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ کے ساتھی ہوگے ویسے ہی آپ کی مشابہت ہو جائے گی. اور آپ کسی کے ساتھی بنتے اس وقت جب آپ کی کامن انٹرسٹ ہو، تو کامن انٹرسٹ ہی مشابہت قلوب ہے دراصل. لیکن اہم بات کیا سیکھنے کی کہ ہمارے اقوال، باتیں اور اعمال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ دل کے. لہٰذا اصل جس چیز کی صفائی کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل. دلوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پڑھا نا کہ قرآن پاک کس پہ نازل ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی کہ وہ کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو گویا جو ان کے دل پر تھا وہ ان کے عمل اور ان کے ظاہر میں بھی آ گیا. تو جب کوئی چیز دل پہ لگ جاتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر عمل میں نہ آئے. عمل خود بخود بدلنے لگتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.